varmt välkomna hit. Ludvig, Hans och Jakob och jag ska idag presentera den tredje delen i den stora bidragsreformen som våra partier genomför. Och idag handlar det då om att det är alltså inte självklart att den som invandrar till Sverige från första dagen ska ha tillgång till alla våra delar i socialförsäkringssystemet. Utan tvärtom, vi tycker att det är rimligt att man inte har det, utan att man då ska kvalificera sig antingen genom boendetid eller genom arbete. یہ سویڈن کی وزیر خزانہ الیزابتھ سوانسروم ہیں جو اپنے ساتھ 3 اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کے ساتھ مل کے اسٹاک ہوم میں پریس کانفرنس کر رہی تھی، جس میں سوشل ویلفیئر سسٹم کے حوالے سے جو نیا قانون بن رہا ہے اس کی وہ تفصیلات بتا رہی تھیں کہ جو لوگ یہاں سویڈن میں آ کے رہیں گے انہیں کتنا عرصہ یہاں پہ رہنا پڑے گا اور پھر جا کے وہ تمام یہ سوشل بینیفٹس لے سکیں گے، اور اس پہ جو رد عمل آیا اس حوالے سے بھی آج کے اس ولاگ میں پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میں نے جو ایک ولاگ بنایا تھا کہ سویڈن میں جو لوگ فوڈ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں انہیں جو ہے وہ کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، انہیں تنخواہ کم ملتی ہے اور ان کے جو باقی مسائل بھی ہیں، اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ رائے دی ہے اور انہوں نے سراہا ہے کہ میں نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف یہ فوڈ ڈلیوری کا شعبہ نہیں ہے بلکہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے کاموں کے لیے جاتے ہیں، تو ان میں ان کے اپنے ہی ہم وطن جو ہیں ان سے کام زیادہ کرواتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ معاوضہ کم دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اگر کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے یا نئے آنے والے لوگ ہیں، ظاہر ان کو سارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر ان کو آپ کام دے رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ ان کو جو یہاں کی تنخواہ ہے اس کے مطابق کام دیں، ان کی اگر ہیلپ کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں ہیلپ کریں، ان سے کام زیادہ لینا اور کم تنخواہ دینا یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں نے کہا جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس ایڈریس پہ ان کی خط و کتابت ہو سکے مختلف اتھارٹیز سے، مائیگریشن سے، ٹیکس آفس سے، تو لوگ جو ہے ایڈریس دینے کے پیسے لیتے ہیں، کم سے کم 500 کرون مہینہ لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ناجائز آمدنی ہے، اور ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے 12,000 سویڈش کرون اب تک جو ہے وہ دے دیا۔ تو جس شخص نے اس سے 12,000 لیا ہے، کیا سال کے بعد وہ جب ٹیکس کی ڈیکلیریشن کرے گا اس میں وہ بتائے گا کہ میں نے 12,000 لیا ہے؟ اور اگر وہ نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے سسٹم کو اور وہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے پیسے لے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے کہا جی کہ یہاں پہ میں نے کانٹریکٹ لینا تھا مکان کا، تو انہوں نے کہا جی 15,000 کرون لگیں گے۔ کانٹریکٹ کے کون سے پیسے لگتے ہیں؟ آپ نے ایک فارم لینا ہے، جا کے دکان سے آپ نے فل کرنا ہے اور اس کے بعد جو متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا بی آر ایف ہے اسے اپنے کاؤنٹر سائن کروانے، اس کے تو کوئی ایسے 15,000 نہیں لگتے۔ تو برائے مہربانی جو نئے لوگ آ رہے ہیں یار، اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کا استحصال بھی نہ کریں۔ اگر ایڈریس دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ ظاہر اسے دیں گے جسے آپ جانتے ہیں، اس کو ایڈریس دے دیں۔ اگر کوئی بالکل اجنبی آدمی ہے ظاہر آپ اس کو ایڈریس نہیں دیں گے، تو ایڈریس دیں گے تو 500 کرون مہینے کا لینا یا باقی چیزوں کا لینا یہ زیادتی۔ ہم یہاں پہ سویڈن کے سخت قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جب یہ آئے تھے تو انہیں بھی مدد کی ضرورت تھی، ان کو وہ دن یاد رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال یہ جناب ایک بڑا معاملہ تھا، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا جی کہ اس حوالے سے بات کی جائے۔ اب بات کرتے ہیں جو سویڈن کی حکومت نیا قانون لا رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی سویڈن آ کے یہاں پہ جو ویلفیئر سسٹم سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ مالی فوائد لیتا ہے، جس میں بچوں کا الاؤنس ہے، دوسری چیزیں، اس کو کم سے کم 5 سال سویڈن میں یا کسی یورپی یونین کے ملک میں قانونی طور پہ رہنا ہوگا، لیگلی۔ اس کے بعد جا کے جو یہاں سویڈن کی اسٹیٹ سے جو ملتے ہیں فائدے، جیسے بچوں کا الاؤنس ہے، چائلڈ بینیفٹ ہے، یا اگر ان کی آمدنی کم ہو تو ان کو پھر ہاؤسنگ الاؤنس ملتا ہے، بوست بدراگ۔ اس کے علاوہ جو آپ بچوں کی چھٹیاں لیتے ہیں، پیرنٹل لیو، اس کے کچھ حصے، اور اس کے علاوہ بیماری کی جو مستقل امداد ہوتی ہے وہ ملتی ہے، یا جو زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بینیفٹ ملتے ہیں، یا کیئر وغیرہ کے، یعنی جو بھی حکومت کی جانب سے یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں فائدے، اس کے لیے یہ ہے کہ قانونی طور پہ سویڈن میں یا یورپی یونین میں 5 سال رہنے کے بعد ملیں گے، نئے آنے والے لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ نئے آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے 2 جو ہے وہ شرائط رکھی ہیں۔ اگر کسی کی تنخواہ جو ہے وہ 40,000
स्वीडिश क्राउन के करीब होगी, तो वो 6 महीने अगर मुसलसल काम कर लेगा तो फिर उसके बाद वो ये तमाम बेनिफिट्स, चाइल्ड अलाउंस दूसरे लेने का हकदार है। या अगर किसी की तनख्वाह तकरीबन 21,000 स्वीडिश क्राउन के बराबर होगी, तो गुज़श्ता 24 महीनों में उसने 12 महीने यानी 1 साल के करीब काम किया होगा, तो वो ले सकेगा। जो चाइल्ड बेनिफिट है वो ख़त्म होने का मतलब ये है कि एक बच्चे को यहाँ पे 1250 स्वीडिश क्राउन मिलते हैं, 2 बच्चों को जो है वो 2650 मिलते हैं, और 3 बच्चों को 4480 मिलते हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है जो लोग इसमें नहीं आएंगे उनके लिए मसला होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले लोग वो होंगे गैर यूरोपीय सिटीज़न जो वर्क परमिट पे यहाँ पे आए हैं वो, और जो स्टडी परमिट पे आने वाले लोग हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो खसूसी हालात में यहाँ आने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो टेम्परेरीली आए हैं, तो वो सब लोग जो है वो इससे मुतासर होंगे। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न हैं या यहाँ जो नागज़ीन होंगे वो इससे मुतासर नहीं होंगे, और ये कानून जो है वो 1 जुलाई 2027 अगले साल से नाफिज होगा। लेकिन इस कानून की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बैक डेट से रिट्रैक्टिव नहीं होगा, यानी इस तारीख के बाद आने वाले लोग जो हैं उन पे लागू होगा, जो पहले से लोग होंगे उन पे ये लागू नहीं होगा। और वज़ीर ख़ज़ाना जो एलिज़ाबेथ स्वेंस्ट्रोम है, उन्होंने कहा कि ये बात खुद ब खुद नहीं मानी जा सकती कि जो लोग पहले दिन से ही आएँ और आते ही स्वीडन के वेलफेयर सिस्टम के लिए अपने आप को क्वालिफाई करें, पहले वो यहाँ पे रहें, कुछ अरसा रहने के बाद यहाँ के तकाजे पूरे करें, यहाँ काम करें, यहाँ टैक्स पे करें, ज़बान सीखें, और ज़ाहिर है यहाँ पे जब रहेंगे तो इसके बाद वो इन फ़ायदे जो है इनसे ले सकेंगे। और इसकी सपोर्ट जो है वो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस एसडी के जो तर्जमान थे उन्होंने कहा, बाकी जो 3 नुमाइंदे थे, बाकी दो जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट और लिबरल पार्टी के नुमाइंदे थे, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की। लेकिन अपोजिशन की तरफ से, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से इस पर रद्द अमल आया है, और जो सोशल डेमोक्रेट जो सबसे बड़ी जमात है उनकी जो तर्जमान है ईदा, इस हवाले से जो पार्टी की पॉलिसी उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि इससे बच्चों की गुर्बत में इजाफा हो सकता है, ज़ाहिर चाइल्ड अलाउंस बंद करेंगे, कम आमदनी वाले लोग मुतासर होंगे, और चाइल्ड अलाउंस मुतासर होने से, बंद होने से बच्चे मुतासर होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ग्रीन पार्टी जो है, मिलियो पार्टी, उसने भी इस पे जो है वो तनकीद की है कि ये जो है कम आमदनी वाले लोगों को और बच्चों की फैमिली को टारगेट करने की कोशिश है, जो कि दुरुस्त नहीं है। और हुकूमत का ये कहना है कि ये हमारी जो मजबूरी इमिग्रेशन पॉलिसी उसका ही हिस्सा है, ताकि लोग फंड्स पे कम डिपेंड करें, लोग काम करें और आगे बढ़ें। तो बहरहाल जनाब, ये अहम अपडेट थी इस हवाले से, ये जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। अब आप लोग यहाँ पे बताएं, आपका क्या ख्याल है कि ये दुरुस्त है कि जो लोग आए 5 साल रहें, या जिनके पास काम हो, अच्छी तनख्वाह हो, उसके बाद वो बेनिफिट्स लें, या लोग आने के बाद जैसे उनको बेनिफिट्स मिलते थे उनको मिलने चाहिए? तो मैं नाजरीन से कहूँगा कि वो भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग।